السلام علیکم. یہ میں آپ کو ایک ویڈیو اسکرین پہ جو سی سی ٹی وی کی ہے یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ورک شاپ کے اندر کتنے سارے مختلف ہوتے ہیں. یہ ایک رینونڈ ورک شاپ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کا ہم ایک جنرل ویو دیکھ رہے ہیں سی سی ٹی وی سے. پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ خود پرسنلی بھی مختلف جگہیں وزٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اب میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ان کا مین ایریا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس مین ایریا کے اندر مختلف قسم کے بیز ہوتی ہیں یا مختلف لفٹس ہوتی ہیں جس کے اوپر گاڑیاں لگتی ہیں اور ان کو اپ لفٹ کر کے نیچے سے مکینک حضرات جو ہے چیزوں کو ڈائگنوز بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا خرابی ہے, اور ان کے پاس ایکوپمنٹس ہوتی ہیں. ان ایکوپمنٹس کے حساب سے وہ ان کی مینٹیننس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ونس جب یہ ایک سلسلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ہم اس سے آگے آتے ہیں. جی, یہ اس سے آگے جو ہے یہ مختلف قسم کے ہیں جس میں الیکٹریکل کے اگر ایشوز ہیں یا کوئی اور اس قسم کے ایشوز ہیں تو ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. آئل چینج کا اگر کوئی سلسلہ ہے اس کو مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کسی قسم کا اے سی یا ایئر کنڈیشننگ کے مسائل ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو مکینک حضرات جو ہے وہ اس کے حساب سے گاڑی کو دیکھتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لفٹ جو ہے اس کو کر رہے ہیں, اس کا مے بی یہ ریزن ہو کہ وہ تھوڑا سا اونچا کر کے اس کا نیچے سے جائزہ لینا چاہ رہے ہوں کہ یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے جو نیچے ان گاڑیوں کے ہو, اور لائک وائز اس طرح جو ہے اس چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ اسکرین ہے یہ بیسکلی ایک طرح سے کسٹمر ویٹنگ ایریا ہے. آپ دیکھیں کتنے ڈیسنٹ طریقے سے صاف ستھرا کسٹمر ویٹنگ ایریا ہے, اور اس میں ایون چائلڈ کا بھی ایک سیکشن ہے, اور اس میں بچے اگر آتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ وہ اتنی دیر مینٹیننس بھی کرتے ہیں اور بچے بھی مصروف رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ ایک کاؤنٹر ہے جس پہ بیسکلی بل کلیئرنس ہوتی ہے. یہاں پہ اکاؤنٹس کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کسٹمرز کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کا بل کس طرح کا ہے اور کیا اس میں چیزیں ہیں, اور لیٹ سے اگر کوئی تکافل سے ریلیٹڈ یا انشورنس سے ریلیٹڈ کسی قسم کی سروسز چاہتا ہے تو وہ بھی ان سے رابطہ کرتا ہے, اور فائنل بل جو ہے وہ اس جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ایک اور بے ہے, ٹھیک ہے, جس میں مختلف قسم کے مینٹیننس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی چیزیں ادھر ایک اسی طرح پینٹ بوتھ بھی ہوتا ہے, اس پینٹ بوتھ کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں پینٹ ہو رہی ہوتی ہیں. لائک وائز جب آپ اس سے آگے آئیں گے تو یہ ایک اسٹور روم ہوتا ہے. اسٹور روم کے اندر مختلف قسم کے اسٹاکس ہوتے ہیں, ان میں پارٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کولنٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کے لوبریکنٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو جتنے بھی ورک شاپ سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں. اسی طرح لیٹ سے اگر کوئی مکینیکل کا کام ہے تو وہ مکینیکل کے کام کے لیے یہ ایک اور ہے, اور یہ ایک چونکہ اچھی ورک شاپ ہے تو یہاں پہ امپلائیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. ان کے لیے فینز وغیرہ اویلیبل ہیں تاکہ گرمی میں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ کمفرٹیبلی اس چیز کو کر سکیں. لائک وائز اس کے بعد جو ہے وہ ہم نیچے آتے ہیں تو یہ ان کی انٹرنس ہے. اس انٹرنس کے اوپر جب وہ آتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کہ ان سے سروس ایڈوائزر پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس حساب سے جو وہ فالٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ پھر سروس ایڈوائزر ڈائگنوزر کو بتاتے ہیں, پھر ڈائگنوزر لائک وائز ان چیزوں کو دیکھتا ہے, ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہے, پھر کسٹمر جس طرح گائیڈ کرتے ہیں اس طرح بڑھتی ہے. لیکن یہاں پہ آنے والے کسٹمرز کے 2 یا 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جو پریونٹیو مینٹیننس کے لیے آئے, لائک آئل چینج کرا لیا, 20,000 کی مینٹیننس, 40,000 کی مینٹیننس, یا اس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی گاڑی ایکسیڈنٹڈ ہوتی ہیں, ان میں بھی کچھ خود کیش پے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کا انشورنس یا تکافل ہوتا ہے وہ اس کے تھرو ہوتا ہے. اور جب وہ اس طرح ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ کوآرڈینیٹ کر کے سرویئر آتا ہے جو اس گاڑی کا جائزہ لیتا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آگے چیزوں کو مینیج کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ باہر ایک پارکنگ کا ایریا جس کے اندر کسٹمرز کی گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور وہ یہاں پہ انتظار کرتے ہیں. جب آہستہ آہستہ ان کی بیس جو ہے وہ خالی ہوتی جاتی ہیں تو وہ مینٹیننس والے آتے رہتے ہیں.
بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ گاڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ کھڑی ہوتی ہیں جب بیس خالی ہوتی ہیں یا تو لوگ اندر آتے ہیں، کیونکہ سم ٹائمز لنچ بریک ہوئی بھی ہوتی ہے، اس میں بھی پھر پورا سٹاف نہیں ہوتا، جو ارجنٹ سٹاف چل رہا ہوتا ہے اور آلریڈی کسٹمر بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام پہلے ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بڑا پرومیننٹ جگہ پہ مین جی ٹی روڈ پہ جو ہے وہ ایک گریس سی این جی ہے، اس کے ساتھ کر کے ہے، اور آپ اگر آ رہے ہیں ٹورڈس الشفا ہاسپٹل سے تو آپ تھوڑا آگے آئیں گے، ایک اوور ہیڈ برج ہے سوا میں، تو اس کے رائٹ ساتھ ہی یہ ایک ورک شاپ ہے اور بہت اچھی اور کوالٹی کی ورک شاپ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پینٹ بوتھ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، جو وائٹ سے رنگ کا سٹرکچر ہے بیک کے اوپر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ لفٹس بھی ہیں اور سب، اور یہ بہت اچھی کوالٹی کا جو ہے ہائی کوالٹی پینٹ بوتھ ہے، اور اس میں جو ہے وہ پینٹ کا جاب بہت اچھا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق، اور وہاں پہ نہ صرف پینٹ ہوتا ہے، اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالا جاتا ہے، چاہے وہ پوری کار ہو، چاہے وہ اس کے پارٹس ہوں جن کے مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں، یا لیٹ سے اگر کوئی صاحب اپنی کار کا کلر چینج کرانا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور یہاں پہ اور بہت ساری سروسز ہوتے ہیں جن میں ڈیٹیلنگ کی سروسز ہوتی ہیں، جس میں کار کی جو ہے وہ لیٹ سے اور کسی قسم کی مینٹیننس کی چیزیں ہیں، کلیننگ کی ہیں سلسلے، یا کوئی بھی اور چیز جو وہ چاہ رہے ہوں تو اس سے، اور یہاں پہ سب جینون پارٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے آپ کہہ لیں کہ وارنٹی کی بھی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اس طرح کے سیٹ اپس کے اوپر جو ہے وہ مینیج کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جنرل ویو تھا کہ ایک اچھی ورک شاپ جو ہے اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اور اس میں مقصد یہ تھا کہ آپ سب دوستوں کو نا یہ چیز پتہ چلے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس بعض کا کسٹمرز کی چھوٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسے صرف آئل چینج ہے یا کوئی کوئک مینٹیننس یا ایکسپریس ایکٹیویٹیز ان کو کہتے ہیں، جہاں پہ ایک لفٹ ہوتی ہے اور اس پہ 2 لوگ ہوتے ہیں۔ اگر نارمل حالات میں 1 گھنٹہ لگ رہا ہوتا ہے تو یہ 30 منٹ کے اندر وہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور اگر آئل چینج ہے تو مے بی وہ آئل چینج ودن 15 منٹس ہو جائے، اگر کسٹمر کوئکلی ڈیسیژن دے، لائک وائز وہ جلدی سے آئل اس چینج کرتے ہیں اور آئل ڈرین کرتے ہیں، اور ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آئل کو ڈرین کرائیں تاکہ اس کے ساتھ ویئر میٹل جو ہے وہ نکل جائے، کہ ان کے ساتھ الائنمنٹ ہے یا کوئی اور چیزیں۔ تو یہ کوئک ایکسپریس بے ہوتی ہے، آپ باہر سے آتے ہیں، جلدی سے کام کراتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی پریزنس میں بھی کرا سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ریلائبل لوگ ہوتے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو ویٹنگ ایریا میں اکیلے یا بچوں کے ساتھ ہیں تو وہ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کی ایک پراپرلی مینٹینڈ جو ہے وہ سٹورز ہوتے ہیں، جہاں پہ ہر طرح کا جو کرنٹلی چیزیں ہوتی ہیں یوزز میں وہ ہوتی ہے۔ آپ جب بتاتے ہیں تو آپ کا ایک ورک آرڈر ہوتا ہے، اس ورک آرڈر کے اگینسٹ جو پارٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے ایشو ہوتے ہیں، ان کی ایک ڈیلیوری یا ریسیٹ ایشو ہوتی ہے، اور وہ پھر اکاؤنٹس والوں کے پاس جاتی ہے، اور اکاؤنٹس والے آپ کو فائنل بل دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے جو یہاں پہ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کولنٹس بھی ہیں، اے ٹی ایف جو ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن فلوئڈ بھی ہے یہاں پہ، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جیسے کہ لیں لوبریکنٹس بھی مختلف ورائٹیز کے نظر آئیں گے، کچھ پرانی گاڑیوں کے لیے ہیں، کچھ نئی گاڑیوں کے لیے ہیں، اس میں بہت ہائی کوالٹی سنتھیٹک لوبریکنٹس بھی ہیں۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ دیکھیں گے، پھر فلٹرز یہاں پہ پڑے ہیں مختلف گاڑیوں کے، کیونکہ یہ ایک ہونڈا کی بیسیکلی سیٹ اپ ہے، تو جو ہونڈا ہے اس کی گاڑیوں سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم چیزیں یا اکثر مینٹیننس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ ضرور، اور میں اس کا جو ہے نا فون نمبر وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور یہ کہاں پہ واقع ہے وہ، تو میری سجیشن ہے کہ میں بھی اس کو اکثر اپنی ضروریات کے لیے پریونٹیو مینٹیننس یا باقی معاملات میں یہاں پہ وزٹ کرتا رہتا ہوں، اور میں اس کو کافی ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں، اور آپ کو میری ریکمنڈیشن جو ہے وہ ان کے فیس بک پیج کے بھی اوپر نظر آئے گی، اور میرا ان سے جنرل ایکسپیرینس بھی اچھا ہے، اور سم ٹائمز ان کی ڈسکاؤنٹ آفرز بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پہلے رنگ کریں
اور یہاں سے اپوائنٹمنٹ لیں اور ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی کسی قسم کی ڈسکاؤنٹ آفر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ ضرور اویل کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو ایک ایئرلی پیکج بھی مینٹیننس کا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر آپ اویل کر لیں تو آپ کو کافی سارے بینیفٹس ہو جاتے ہیں، آپ کی لیبر کم ہو جاتی ہے، کچھ اور سروسز بھی آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ جو بھی آپ اس کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں 15,000 25,000، تو آپ کو وہ ویلیو اس سے زیادہ واپس مل جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے چیز ہوتی ہے کہ جس پہ آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ سا مل جاتا ہے اگینسٹ یور لائلٹی۔ تو میں ضرور آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ یہ مین جی ٹی روڈ پہ ایک ہے سیٹ اپ، تو اس کو آپ وزٹ کریں اور اس کو جو ہے آپ اس سے بینیفٹ اٹھائیں۔ تو میں نے یہ ایک آپ کو جنرل جو ہے نا ویو دیا ہے، اور یہ بیسکلی ان کی ایک سی سی ٹی وی ہے جہاں پہ ساری کی ساری ورک شاپ کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے اور کسٹمرز کی بہتر طریقے سے سروس کی جا سکتی ہے۔ تو تا وقت ہے کہ یہ کہ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں، تو آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے عافیت کا معاملہ کرے۔ اور اگر کوئی کسی قسم کی ایسی چیز آ رہے ہوں جو آٹو سے ریلیٹڈ یا لوبریکنٹ سے ریلیٹڈ ہو، تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں لکھیں، کیونکہ میری زیادہ تر ڈومین لوبریکنٹس میں ہے، چاہے وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ وہیکل سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ ٹرک سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ پاور جنریشن سے ہوں۔ اور موسٹلی میرا پاور جنریشن کا، بزنس کا، ٹریننگس کا، اس طرح کی چیزوں کا 25 سال کا آلموسٹ ایکسپیرینس ہے۔ تو آپ مجھے جب بتائیں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں، اس میں میری بھی لرننگ ہوگی، آپ کی بھی ہوگی۔ اور میں سب لوگوں کو انکریج کرتا ہوں کہ اپنے جاب کی کوشش کریں، اسپیشلی ینگ ایج میں۔ آپ شروع میں 8 سال سیکھیں اور اس کے بعد کوشش کریں 4 سے 5 سال میں آپ ایک بزنس ڈیولپ کر لیں گے۔ اور آٹوموٹیو ایسا بزنس ہے جو ہر وقت چلتا رہتا ہے، چاہے موسم اچھا ہو چاہے برا ہو، ٹھیک ہے۔ گاڑیوں نے چلنا ہے، ان نے مینٹیننس کرانی ہے۔ تو میں بڑا انکریج کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ اس شعبے کو بھی ضرور کنسیڈر کریں جب آپ جو ہے وہ اپنا بزنس کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ آپ آئل چینج یا ایسا بزنس کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔